بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا و ہادینا و مرشدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست بنائے پس اور ایمان والوں کو، پس یقیناً وہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں غالب۔ سامعین محترم بھائیوں، پوری کائنات کے اندر اس نیلے آسمان کے نیچے شرق و غرب میں، اولاد آدم میں، انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کسی نے نہیں دیکھی۔ انبیاء معصوم تھے، ان سے خطا سرزد ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام ان سے کسی جگہ پر صاف ہو جانا، نسیان ہو جانا، اس کے امکانات موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کو معصوم بنا دیا، صحابہ کرام کو مغفور بنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ کو جاری فرما کر رہت دنیا تک کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ یہ وہ جماعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ مالک کائنات سے راضی ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے۔ وہ بھی نہیں ہوتی، اسی حسرت کو لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جنہیں ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک دن میں کئی دفعہ زیارت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ان کے لیے جگہ جگہ جنت کے اعلان فرمائے ہیں۔ قرآن میں بھی صحابہ کرام کے احساسات بیان ہوئے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ مختصر بتاؤ تم کو عظمت صحابہ کی، مختصر بتاؤ تم کو عظمت صحابہ کی۔ اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں، اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیے، مقام دیکھیے کہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرا فاروق تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تو گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق نازل ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے دل کھول کر مدد کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے، اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے، اور کیا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دنیا میں ہی جنت کا اعلان فرما دیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں غزوہ احد کے موقع پر فرمایا اے سعد، میرے باپ تجھ پر فدا تیر مار۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر دونوں جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ قرآن میں بھی صحابہ کرام کے احساسات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا تو ہم نے ان کے دلوں میں تقوی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ اولئک
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اسی طرح جن کی گستاخی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوئی، آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ جن کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا گیا اور آئیڈیل بنا دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔